صبر ایک مثبت عمل۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ صبر ایک منفی عمل ہے، مگر یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر نہ صرف ایک مثبت عمل ہے بلکہ مثبت عمل کی بنیاد ہے، کیونکہ صبر کے بغیر اس دنیا میں کوئی مثبت عمل نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں اطراف عرب کے رئیسوں اور بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط روانہ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل واضح طور پر ایک مثبت عمل تھا، مگر اس مثبت عمل کی قیمت صبر تھی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنا پڑا، اس کے بعد ہی ممکن ہوا کہ وہ حالات پیدا ہوں جن میں مذکورہ قسم کا مثبت عمل انجام دیا جا سکے۔ یہ ایک معلوم بات ہے کہ رئیسوں اور بادشاہوں کے نام یہ خطوط صلح حدیبیہ کے بعد روانہ کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام صلح حدیبیہ سے پہلے بھی ہو سکتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صلح حدیبیہ کے بعد کیوں انجام دیا؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ و قتال کے حالات میں گھرے ہوئے تھے۔ صبح و شام دشمنوں کے حملے کا خطرہ لگا رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ساری توجہ دفاعی کاموں میں خرچ ہو رہی تھی۔ ایسے غیر معتدل حالات میں حکمرانوں کے نام دعوتی مہم کا منصوبہ بنانا اور اس کی تعمیل کرنا عملاً سخت دشوار تھا۔ صلح حدیبیہ حقیقتاً مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کے درمیان 10 سال کا نا جنگ معاہدہ یعنی نو وار پیکٹ تھا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد حالات بالکل معتدل ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے حکمرانوں کے نام دعوت نامے بھیجنے کا منصوبہ بنایا اور اس کی تعمیل فرمائی، جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر کے بغیر کوئی مثبت عمل ممکن نہیں۔ اگر آپ کو دائی بننا ہے تو مدعو کے ساتھ تمام جھگڑوں کو یک طرفہ طور پر ختم کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو متواضع اخلاق اختیار کرنا ہے تو اپنے سینے کو تکبر کا قبرستان بنانا ہوگا۔ اگر آپ کو لوگوں کا خیر خواہ بننا ہے تو اپنے اندر اٹھنے والے حسد کے جذبات کو دبانا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر پیدا ہونے والے انتقامی جذبات کو ذبح کرنا ہوگا، اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جو صبر سے تعلق رکھتی ہیں۔ صبر کے بغیر ان میں سے کچھ بھی ممکن نہیں۔ عملی حل۔ ایک عالم نفسیات کا قول ہے کہ جب کسی کی انا کو مس کیا جاتا ہے تو وہ برتر انا بن جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ ہے فساد۔ When one's ego is touched, it turns into super ego, and the result is breakdown۔ عمیر بن حبیب بن خماشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخر زمانے میں اپنے پوتے ابو جعفر الختمی کو ایک لمبی نصیحت کی۔ اس نصیحت کا ایک حصہ صبر سے متعلق تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا، جو شخص نادان کے چھوٹے شر پر راضی نہ ہوگا، اس کو نادان کے بڑے شر پر راضی ہونا پڑے گا۔ ان دونوں اقوال میں بدلے ہوئے الفاظ کے ساتھ ایک ہی بات کہی گئی ہے، وہ یہ کہ موجودہ دنیا میں لوگوں کے شر سے بچنے کی ایک ہی یقینی تدبیر ہے، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو لوگوں کے شر سے دور رکھا جائے۔ ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر ایک انا موجود ہے۔ یہ انا عام حالات میں سویا ہوا رہتا ہے۔ اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی صورت صرف یہ ہے کہ اس کو سویا رہنے دیا جائے۔ اگر کسی کارروائی سے اس انا کو چھیڑ دیا گیا تو وہ سانپ کی طرح اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، اور پھر وہ ہر ممکن فساد برپا کرے گا جو اس کے بس میں ہو۔ اجتماعی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی نادان یا کسی فسادی آدمی سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ اکثر حالات میں اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی تکلیف کو برداشت کر لیا جائے، کیونکہ اگر ابتدائی معمولی تکلیف کو برداشت نہیں کیا گیا اور اس کا جواب دینے کی کوشش کی گئی تو فریق ثانی اور زیادہ بھڑک اٹھے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس آدمی نے کنکری کی چوٹ برداشت نہیں کی تھی، وہ مجبور کر دیا جائے گا کہ پتھروں کی بارش کو برداشت کرے۔ دور کا راستہ۔ ترقی یافتہ ملکوں میں ٹیلی فون کا نظام نہایت معیاری ہوتا ہے۔ اس کے برعکس غیر ترقی یافتہ ملکوں میں اگرچہ ہر جگہ ٹیلی فون ہے، مگر اس کا نظام درست نہیں۔
مثلاً ہندوستان میں اگر آپ مقامی ٹیلی فون کریں یا ایک شہر سے دوسرے شہر بات کریں تو طرح طرح کی خرابیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دہلی سے لندن کے کسی نمبر پر ڈائل کریں تو آپ کو فوراً لائن مل جائے گی اور نہایت صاف طور پر گفتگو ہو سکے گی۔ اس سلسلے میں افریقہ کا ایک لطیفہ اخبار میں نظر سے گزرا۔ افریقہ کے ایک ملک میں کسی عورت نے گوشت کی مقامی دکان پر ٹیلی فون کرنا چاہا۔ کافی دیر تک کوشش کے باوجود اس کو نمبر نہیں ملا۔ اس عورت کی ماں لندن میں رہتی تھی۔ اس کے بعد اس نے لندن کے ٹیلی فون پر اپنی ماں کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ نمبر اس کو فوراً مل گیا۔ اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے مذکورہ عورت نے ضمناً کہا کہ وہ گوشت منگوانے کے لیے 1 گھنٹے سے گوشت کی دکان پر ٹیلی فون ملانے کی کوشش کر رہی تھی مگر رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ اس کی ماں نے کہا کہ اچھا میں یہاں سے ملاتی ہوں۔ چنانچہ اس کی ماں نے لندن سے افریقہ کی گوشت کی دکان کا ٹیلی فون نمبر ملایا۔ نمبر بلا تاخیر مل گیا۔ افریقہ کی گوشت کی دکان کا جو پیغام مقامی ٹیلی فون سے نہیں پہنچ رہا تھا وہ لندن کے ٹیلی فون سے پہنچ گیا۔ یہ لطیفہ زندگی کی ایک حقیقت بتا رہا ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ کبھی دور کا راستہ عملاً زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بیشتر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ منزل پر پہنچنے کے لیے مختصر راستہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ اپنے مطلوبہ نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو بظاہر جلد نتیجے کو سامنے لانے والا ہو، مگر منزل تک جلد پہنچنے کے لیے صرف راستے کو دیکھنا کافی نہیں بلکہ سواری کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ نتیجے کو جلد حاصل کرنے کا تعلق صرف ظاہری اسباب سے نہیں ہے بلکہ بہت سے ان دوسرے اسباب سے ہے جو دکھائی نہیں دیتے۔ کبھی دور کا راستہ زیادہ قریب ہوتا ہے اور قریب کا راستہ زیادہ دور بن جاتا ہے۔ اندر اور باہر کا فرق۔ اپولو 8 کے 3 خلائی مسافر 27 دسمبر 1968 کو بحر الکاہل میں اترے تھے۔ زمین سے چاند تک کا سفر کرنے میں ان امریکی خلابازوں کو 6 دن 3 گھنٹے لگے اور انہوں نے تقریباً 5,47,000 میل کا سفر طے کیا۔ ان کے سفر کا سب سے زیادہ نازک لمحہ وہ تھا جبکہ ان کا 6 ٹن وزنی جہاز 60 میل کے فاصلے سے چاند کا چکر لگا کر دوبارہ زمین کے قریب واپس پہنچا۔ امریکی راکٹ جب زمین کی بیرونی فضا میں داخل ہوا تو زمین کی کشش کی وجہ سے اس کی رفتار غیر معمولی طور پر بڑھ کر 39,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو گئی۔ چاند کے مقابلے میں اس کو 7 گنا زیادہ قوت کشش کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنا تھا۔ اس غیر معمولی رفتار کی وجہ سے خلائی جہاز انتہائی خوفناک قسم کی گرمی سے دوچار ہوا۔ کورۂ فضا میں داخل ہوتے ہی خلائی جہاز ہوا کی رگڑ سے گرم ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ وہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس وقت خلائی جہاز کے بیرونی حصے کی تپش 3,300 سینٹی گریڈ تھی، جبکہ صرف 100 ڈگری کی حرارت پر پانی ابلنے لگتا ہے۔ 3,300 ڈگری سینٹی گریڈ کی حرارت میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر اس غیر معمولی تپش میں تینوں خلائی مسافر کس طرح زندہ سلامت رہ کر واپس آ گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس خلائی جہاز کے اندر وہ بند تھے وہ خاص طور پر اس ڈھنگ سے بنایا گیا تھا کہ وہ باہر کی شدت کو اندر نہ پہنچنے دے۔ چنانچہ سخت ترین گرمی کے باوجود اس کے اندر کا درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ سے آگے نہیں بڑھا۔ باہر کا درجہ حرارت 3,300 اور اندر کا درجہ حرارت صرف 21۔ خلائی سفر کا یہ واقعہ اپنے اندر بڑا سبق رکھتا ہے۔ انسانی زندگی میں بھی بار بار ایسے سخت مرحلے آتے ہیں جب بیرونی ماحول انتہائی طور پر آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اس وقت حالات کی شدت سے بچنے کی صرف ایک سبیل ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے اندرونی جذبات کو دبائیں اور اپنے احساسات پر قابو رکھتے ہوئے اس کو معتدل حالت پر قائم رکھیں۔ اگر ایسا ہو کہ آپ کے اندر بھی شدت کا وہی حال ہو جائے جو آپ کے باہر ہے تو آپ اپنے کو تباہ کر لیں گے۔ اس کے برعکس اگر اندر کی شدت باہر سے غیر متاثر رہ کر اعتدال کی حالت پر قائم رہے تو آپ باہر کی آگ سے محفوظ رہیں گے اور بالآخر سلامتی کے ساتھ کامیابی کی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ زندگی کا راز یہ ہے کہ آپ کے باہر اگر آپ کے خلاف نفرت اور بغض پایا جاتا ہو تو آپ اس نفرت اور بغض کو اپنے اندر داخل نہ کریں
بلکہ اپنے کو قابو میں رکھ کر اپنے اندر محبت اور درگزر کے جذبات کی پرورش کریں۔ باہر کی دنیا آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تو آپ بھلائی کی صورت میں اس کا جواب دیں۔ یہی طریقہ زندگی اور کامیابی کا طریقہ ہے۔ اگر آپ بھی ویسے ہی ہو گئے جیسا ماحول تھا تو یقیناً آپ مقابلے کی اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بے صبری کا نتیجہ۔ 15 جنوری 1986 کا واقعہ ہے۔ انڈین ایئر لائنز کا ایک جہاز بمبئی سے دہلی کے لیے اڑا، مگر صرف 15 منٹ بعد وہ واپس ہوا اور دوبارہ بمبئی کے ہوائی اڈے پر اتر گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ جہاز کسی ٹیکنیکل سبب سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا تھا۔ جہاز جب اوپر فضا میں پہنچا تو اس کے ایک مسافر نے کیپٹن بھٹناگر کے نام ایک نوٹ بھیجا کہ وہ بتائے کہ جہاز کیوں آدھا گھنٹہ لیٹ روانہ ہوا ہے۔ کیپٹن نے مذکورہ مسافر کو کاکپٹ میں بلایا اور وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ لیٹ ہونے کی وجہ کیا تھی۔ مسافر ان کی وضاحت سے مطمئن نہیں ہوا اور کیپٹن کی پیٹھ پر گھونسا مار کر کہا کہ میں نے تمہارے جیسے بہت پائلٹ دیکھے ہیں۔ I have seen many pilots like you۔ کیپٹن بھٹناگر اس صورتحال سے گھبرا اٹھے۔ انہوں نے فوراً جہاز کو موڑ دیا اور اس کو واپس لا کر دوبارہ بمبئی کے ہوائی اڈے پر اتار دیا۔ اس کے بعد بمبئی کے ہوائی اڈے پر کافی دیر تک ہنگامہ برپا رہا۔ بالآخر انڈین ایئر لائنز کے ذمہ داروں نے جہاز کو دوسرے پائلٹ کے ذریعے روانہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذکورہ جہاز جب بمبئی سے دہلی پہنچا تو وہ 3 گھنٹے لیٹ ہو چکا تھا۔ مسافر نے آدھے گھنٹے کی تاخیر برداشت نہ کی۔ اس کی قیمت اسے یہ دینی پڑی کہ وہ 3 گھنٹے تاخیر کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچا۔ مزید یہ کہ انڈین ایئر لائنز کے ذمہ داروں نے ایک ہائی لیول انکوائری بٹھائی ہے۔ مذکورہ مسافر بالفرض کسی سزا سے بچ جائے تب بھی وہ ایک انجام سے نہیں بچ سکتا۔ ایسی چیز کی اور زیادہ قیمت دینا جس کی تھوڑی قیمت دینے پر وہ راضی نہیں ہوئے تھے، یعنی وقت۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے مقصد کو کھو رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہوں، حالانکہ اس کی تیزی کا انجام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل سے کچھ اور دور ہو جائے۔ جینے کا راز۔ ایک مسلمان لیڈر نے وزیر اعظم اندرا گاندھی کے نام ایک خط لکھا۔ اس میں انہوں نے یہ شکایت کی کہ مسلم اقلیت کے ساتھ ہندوستان میں ظلم اور امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر اس صورتحال کو ختم نہ کیا گیا تو ان کی پارٹی ستیہ گرہ شروع کر دے گی۔ اس کے جواب میں مسز اندرا گاندھی نے مکتوب نگار کو جو خط لکھا اس کا ایک جملہ یہ تھا: No minority could survive if their neighbors of the majority were irritated۔ کوئی اقلیت زندہ نہیں رہ سکتی اگر اس کی پڑوسی اکثریت مشتعل ہو۔ ہندوستان ٹائمز، 21 فروری 1983۔ اگر بالکل غیر جانبدار ہو کر دیکھا جائے تو وزیر اعظم اندرا گاندھی کا یہ جملہ صورتحال کی نہایت صحیح ترجمانی ہے، نیز اسی کے اندر مذکورہ مسئلے کا حقیقی حل بھی چھپا ہوا ہے۔ موجودہ دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف اسباب سے ایک دوسرے کے خلاف ناراضگی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوئی آگے بڑھ گیا ہے تو دوسروں میں اس کے خلاف حسد کا جذبہ، کسی کو زیادہ مل گیا ہے تو اس کے مقابلے میں اپنی محرومی کا احساس، کسی سے شکایت کی کوئی بات ہو جائے تو اس کے خلاف غصہ اور انتقام وغیرہ۔ اس قسم کے جذبات انتہائی عام ہیں اور وہ ہر سماج میں بلکہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، مگر عام حالات میں وہ دلوں کے اندر چھپے رہتے ہیں۔ لوگوں کی روزمرہ کی مصروفیات بھی اس کے ابھرنے میں رکاوٹ بنی رہتی ہیں، لیکن اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے تو یہ جذبات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سماجی امن در حقیقت اس کا نام ہے کہ ان منفی جذبات کو دبا ہی رہنے دیا جائے۔ اس کے برعکس سماجی بدامنی یہ ہے کہ کوئی نادانی کر کے ان چھپے ہوئے جذبات کو مشتعل کر دیا جائے۔ یہ زندگی کی ایک اٹل حقیقت ہے۔ موجودہ مقابلے کی دنیا میں کوئی معاشرہ، حتیٰ کہ کوئی خاندان اس سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ایسی حالت میں زندگی کا راز صرف ایک ہے، وہ یہ کہ صبر اور حکمت کا طریقہ اختیار کر کے دبے ہوئے جذبات کو دبا رہنے دیا جائے، ان کو ہر قیمت پر بروئے کار آنے سے روکا جائے۔ زندگی کا یہی راز ہے جس کو ایک مفکر نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے:
اس دنیا میں ہر آدمی کے پاس ایک وسیع قبرستان ہونا چاہیے جس میں وہ لوگوں کے قصوروں کو دفن کر سکے۔ صبر کی ضرورت۔ مغل حکمراں اورنگزیب کو اپنے والد شاہ جہاں سے سیاسی اختلاف ہوا۔ 1658 میں اس نے شاہ جہاں کو تخت سے بے دخل کر کے آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا۔ اسی حال میں شاہ جہاں 1666 میں 74 سال کی عمر میں مر گیا۔ اسیری کے زمانے میں اس کی بہن جہاں آرا بھی قلعے میں اس کے ساتھ تھی۔ شاہ جہاں آگرہ کے قلعے سے تاج محل کو دیکھا کرتا تھا اور اشعار پڑھتا رہتا تھا۔ ڈاکٹر R.C. مجمدار، ڈاکٹر H.C. رائے چودھری اور ڈاکٹر کالی کنکر دتا نے اپنی مشترک کتاب این ایڈوانسڈ ہسٹری آف انڈیا میں شاہ جہاں کے آخری حالات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس نے مذہب میں اپنی تسکین کا سامان پا لیا اور صبر کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنے آخری ایام اپنی پارسا بہن جہاں آرا کے ساتھ عبادت اور مراقبے میں گزار دیے، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ He found solace in religion and in spirit of resignation passed his last days in prayer and meditation in the company of his pious sister Jahan Ara till his death. Page 477۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عرصے کے بعد شاہ جہاں قید کی زندگی سے گھبرا اٹھا۔ اس نے اورنگزیب کو ایک مصرع لکھ کر بھیجا جس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو ہم کو مار ڈالو یا دام دو یا پھر ہم کو آزاد چھوڑ دو، یا بکش یا دام دا یا از قفس آزاد کن۔ اورنگزیب نے بھی اس کے جواب میں ایک اور مصرع لکھ کر شاہ جہاں کے پاس بھیج دیا جو یہ تھا کہ ہوشیار چڑیا جب جال میں پھنس جائے تو اس کو برداشت سے کام لینا چاہیے۔ مرغ زیرک چو بادام افتد تحمل بایدش۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ نہ ہو، صرف ایک لطیفہ ہو، تاہم یہ بذات خود ایک حکمت کی بات ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی غلطی یا کسی حادثے کی بنا پر ایک ایسی صورتحال میں پھنس جاتا ہے جو اس کے لیے عام حالات میں بالکل ناقابل برداشت ہوتی ہے، مگر اب جہاں وہ پھنس گیا ہے وہاں سے فوری طور پر نکلنا عملاً ممکن نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں گھبرا کر کوئی اقدام کرنا سراسر نادانی ہے۔ جال میں پھنسنے کے بعد چڑیا اگر پر پھڑ پھڑائے تو وہ اور زیادہ پھنستی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح کسی نازک صورتحال میں پھنس جانے کے بعد آدمی اگر بے صبری کے ساتھ کارروائی کرے تو وہ اور زیادہ اس میں الجھ جائے گا۔ حکمت کا یہ اصول افراد کے لیے بھی ہے اور قوموں کے لیے بھی۔ رد عمل کے بغیر۔ ایک ہندی کہاوت ہے، چوٹ سہے جو شبد کی وائے گرو میں داس، یعنی جو شخص لفظ کی چوٹ سہ سکے وہ اس قابل ہے کہ اس کو پیشوائی کا درجہ دیا جائے اور دوسرے لوگ اس کے خادم بن کر رہیں۔ لفظ کو سن کر بظاہر نہ کسی کا خون بہتا ہے اور نہ کسی کا ہاتھ پاؤں ٹوٹتا ہے، مگر لفظ کی چوٹ کو برداشت کرنا بلا شبہ کسی آدمی کے لیے مشکل ترین کام ہے۔ لفظ کی چوٹ وہی شخص برداشت کر سکتا ہے جس کے اندر گہرائی ہو، جو ظاہری سطح سے اوپر اٹھ کر چیزوں کو دیکھ سکے۔ مسٹر کرشنا مورتی، عمر 90 سال، ہندوستان کے مشہور مفکر ہیں۔ وہ نہایت عمدہ انگریزی بولتے ہیں، چنانچہ ان کی تقریروں میں انگریزی داں طبقہ ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوتا ہے۔ ہندوستان کے علاوہ مغربی ملکوں میں بھی ان کی تقریریں دلچسپی سے سنی جاتی ہیں۔ تاہم کرشنا مورتی کو یہ شکایت ہے کہ کوئی ان کے خیالات کو عملی طور پر نہیں اپناتا۔ مدراس کی ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ 50 سال سے میں دنیا بھر میں سفر کر کے اپنے خیالات پیش کر رہا ہوں، مگر لوگوں کے اندر کوئی عملی حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ کیا آپ لوگ اپنے آپ کو بدل لیں گے؟ انہوں نے مجمع سے سوال کیا، پھر خود ہی جواب دیا، آپ لوگ میری باتیں سن کر واپس چلے جائیں گے اور بدستور ویسا ہی کرتے رہیں گے جیسا اب تک کر رہے تھے۔ یہ سن کر مجمع سے ایک شخص اٹھا اور سخت غصے میں کہا، ہر سال آپ یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے، پھر کس لیے آپ ہم کو اپنی بات سناتے رہتے ہیں؟ اس کے جواب میں مسٹر کرشنا مورتی نے نہایت نرمی کے ساتھ کہا، سر، ہیو یو ایور آسکڈ اے روز وائی ڈز اٹ بلوم؟ جناب، کیا آپ نے کبھی گلاب سے پوچھا ہے کہ وہ کیوں کھلتا ہے؟ ہندوستان ٹائمز، 24 فروری 1984۔
تنقیدی بات سن کر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بپھر اٹھتا ہے، مگر ایسے موقع پر بپھرنا خود اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ اگر آپ مخاطب کی تنقید سن کر غصہ ہو جائیں تو آپ صرف تند و تیز الفاظ بولیں گے، لیکن اگر ایسے موقع پر آپ اپنے جذبات کو سنبھال لیں تو آپ ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو دل میں اتر جائے اور مخاطب کو خاموش کر دے۔ آسانی ہمیشہ مشکلوں کے بعد آتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں گرد و غبار سے بھری ہوئی آندھی جب اٹھتی ہے تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مصیبت کے سوا اور کچھ نہیں، مگر روس کے ماہرین موسمیات نے قراقرم کے ریگستانوں میں تحقیقات کے بعد بتایا ہے کہ گرد بھری ہوئی آندھیاں زمین پر موسم کی سختی کو کنٹرول کرنے کا ایک قدرتی ذریعہ ہیں۔ جب آندھیاں چلتی ہیں تو ان کی وجہ سے گرد اٹھ کر اوپر چھا جاتی ہے اور فضا میں ایک غلاف کی صورت بنا لیتی ہے۔ اسی طرح یہ آندھیاں زمین کی سطح کو گرمی کی تپش سے محفوظ رکھتی ہیں۔ روسی سائنسدانوں نے مختلف آلات اور جہازوں کا استعمال کر کے آندھیوں کی خصوصیات کا مطالعہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سخت گرمی کے دنوں میں بھی ریگستان کی تپتی ہوئی سطح اس وقت ٹھنڈی ہو جاتی ہے جب گرد سے بھری ہوئی آندھیاں چلنا شروع ہوتی ہیں۔ گرد کے یہ سایہ دار بادل محدود فضا میں بھی چھا سکتے ہیں اور کافی دور تک بھی، جیسے عرب سے جنوبی امریکہ تک اور وسط ایشیا سے بحر آرکٹک تک۔ قدرت کا نظام کچھ اس طرح بنا ہے کہ ہر مفید واقعہ کسی پرمشقت عمل کے بعد ظہور میں آتا ہے۔ یہ ایک سبق ہے جو بتاتا ہے کہ ہم جب اپنی زندگی کے بارے میں کوئی منصوبہ بنائیں تو اس حقیقت کو بھی ضرور سامنے رکھیں کہ مطلوبہ نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو جد و جہد کے پرمشقت دور سے گزرنا ہوگا۔ موجودہ دنیا کو اس کے بنانے والے نے اسی ڈھنگ پر بنایا ہے اور اس سے مطابقت کر کے ہی ہم کوئی مفید نتیجہ برآمد کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم کو آندھی کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور اس کے بغیر ہی ہمارے سروں پر ٹھنڈا بادل سایہ کر لے تو ایسے نتیجے کو پانے کے لیے ہمیں دوسری کائنات بنانی پڑے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ مختصر راستے کا لفظ سڑکوں اور پگڈنڈیوں کی دنیا کے لیے صحیح ہے، مگر زندگی کی جد و جہد میں مختصر راستے کی قسم کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ سورت میں ہیرے کی ایک دکان ہے جو دوسری منزل پر ہے۔ ایک نوجوان اس دکان میں داخل ہوا۔ اس نے ایک ہیرا چرا لیا اور اس کو لے کر باہر نکل جانا چاہا، مگر دکان کے آدمیوں کو شبہ ہو گیا۔ انہوں نے فوراً سیڑھی کا دروازہ بند کر دیا اور نوجوان سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ نوجوان نے دیکھا کہ سیڑھی کے راستے سے بھاگنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ تیزی سے قریب کی کھڑکی میں داخل ہوا اور وہاں سے نیچے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ بظاہر اس نے بھاگ نکلنے کے لیے چھلانگ لگائی تھی، مگر دوسری منزل سے جب وہ سڑک پر گرا تو اس کو اتنی سخت چوٹ آئی کہ وہ وہیں سڑک پر مر گیا۔ سیڑھی کا راستہ اگر کسی کو بند نظر آئے تو وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کر سڑک پر نہیں پہنچ سکتا۔ ایسی چھلانگ اس کو جہاں پہنچائے گی وہ قبر ہے، نہ کہ سڑک۔ بظاہر یہ ایک احمق نوجوان کا قصہ معلوم ہوتا ہے، مگر بہت سے عقل مند لوگ بھی ٹھیک اسی طریقے کو اپنی زندگی میں دہراتے ہیں اور بالآخر اسی انجام سے دوچار ہوتے ہیں جس سے مذکورہ نوجوان دوچار ہوا۔ اپنی کمیوں کو جانیے۔ وہ بڑھاپے کی منزل میں تھا، مگر اس نے شادی نہیں کی تھی، اس لیے کہ اس کو ایک آئیڈیل رفیقہ حیات کی تلاش تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کیا آپ کو زندگی بھر کوئی ایسی خاتون نہیں ملی جو آئیڈیل رفیقہ حیات بن سکتی ہو؟ اس نے جواب دیا، ایک خاتون ایسی ملی تھی، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ بھی اپنے لیے ایک آئیڈیل شوہر تلاش کر رہی تھی، اور بدقسمتی سے میں اس کے معیار پر پورا نہ اتر سکا۔ لوگ عام طور پر دوسروں کی کمیوں کو جاننے کے ماہر ہوتے ہیں، اس لیے ان کا کسی سے نباہ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی اپنی کمیوں کو جان لے تو اس کو معلوم ہو کہ وہ بھی اسی بشری مقام پر ہے جہاں وہ دوسرے کو کھڑا ہوا پاتا ہے۔ اپنی کمیوں کا احساس آدمی کے اندر تواضع اور اتحاد کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ صرف دوسروں کی کمیوں کو جانتا ہو تو اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہوگا اور کسی سے نباہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ کسی ایک آدمی میں ساری خصوصیات جمع نہیں ہوتی۔
کسی میں کوئی خصوصیت ہوتی ہے اور کسی میں کوئی خصوصیت۔ پھر جس شخص میں کوئی ایک خصوصیت ہوتی ہے اس کے اندر اسی نسبت سے کچھ اور خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو گویا اس خصوصیت کا ضمنی نتیجہ ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک آدمی اگر بہادر ہے تو اسی نسبت سے اس کے اندر شدت ہوگی، ایک شخص شریف ہے تو اسی نسبت سے اس کے اندر نرمی ہوگی، ایک شخص حساس ہے تو اسی نسبت سے اس کے اندر غصہ ہوگا، ایک شخص ذہین ہے تو اسی نسبت سے اس کے اندر تنقیدی مادہ ہوگا، ایک شخص عملی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے تو اسی نسبت سے اس کے اندر فکری استعداد کم ہوگی، وغیرہ۔ ایسی حالت میں قابل عمل بات صرف ایک ہے، ہم جس شخص کے روشن پہلو سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں اس کے تاریک پہلو کو نظر انداز کر دیں۔ یہی واحد تدبیر ہے جس سے ہم کسی کی صلاحیتوں کو اپنے لیے کارآمد بنا سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات ہوں یا مالک اور ملازم کے تعلقات یا دکاندار اور شرکت دار کے تعلقات، ہر جگہ اسی اصول کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کو پھول لینا ہے تو ہم کو کانٹے کو بھی برداشت کرنا ہوگا۔ جس کے اندر کانٹے کی برداشت نہ ہو اس کے لیے اس دنیا میں پھول کا مالک بننا بھی مقدر نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تنہا آدمی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ بڑا کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مطلوبہ کام کی پشت پر کئی آدمیوں کی صلاحیتیں ہوں۔ اسی ضرورت نے مشترک سرمایہ کی کمپنیوں کا تصور پیدا کیا ہے، لیکن کئی آدمیوں کا مل کر کسی مقصد کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرنا اسی وقت ممکن ہے جبکہ اس کے افراد میں صبر اور وسعت ظرف کا مادہ ہو، وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے نہ الجھیں، وہ ناخوشگوار باتوں کو یاد رکھنے کے بجائے ناخوشگوار باتوں کو بھلانے کی کوشش کریں۔ معیار پسندی بہت اچھی چیز ہے، مگر جب معیار کا حصول ممکن نہ ہو تو حقیقت پسندی سب سے بہتر طریقہ عمل ہوتا ہے۔ صبر کی زمین پر ہری بھری فصل مٹی کے کھیت میں اگتی ہے، نہ کہ سونے چاندی کے فرش پر۔ یہ محدود معنوں میں صرف زراعت کی بات نہیں بلکہ یہ زندگی کا عالمگیر قانون ہے۔ خدا نے ہر چیز کے وجود میں آنے کے لیے ایک نظام مقرر کر دیا ہے۔ اسی خاص نظام کے تحت وہ چیز وجود میں آتی ہے، کسی اور طریقے سے ہم اس کو وجود میں نہیں لا سکتے۔ یہی انسانی زندگی کا معاملہ بھی ہے۔ زندگی ایک ایسا امتحان ہے جو صبر کی زمین پر دینا پڑتا ہے۔ زندگی ایک ایسی کھیتی ہے جو صبر کی زمین پر اگتی ہے۔ خدا نے ابدی طور پر مقرر کر دیا ہے کہ زندگی کی تعمیر صبر کی زمین پر ہوگی۔ اب قیامت تک یہی ہونا ہے۔ ہم اس کی تعمیر کے لیے کوئی دوسری زمین نہیں بنا سکتے۔ صبر کسی منفی چیز کا نام نہیں، یہ سراسر ایک مثبت رویہ ہے۔ صبر کا مطلب ہے بے سوچے سمجھے کر گزرنے کے بجائے سوچ سمجھ کر اپنا کام کرنا، جذباتی رد عمل کے بجائے شعوری فیصلے کے تحت اپنا منصوبہ بنانا، وقتی نا امیدیوں میں مستقبل کی امید کو دیکھ لینا، حالات میں گھر کر رائے قائم کرنے کے بجائے حالات سے اوپر اٹھ کر رائے قائم کرنا۔ ایک بیج کو آپ سونے کی پلیٹ میں رکھ دیں تو وہ اپنی زندگی کے سرچشموں سے مربوط نہیں ہوتا، وہ زندگی کے اسباب سے بھری ہوئی کائنات میں بے اسباب بنا ہوا پڑا رہتا ہے۔ وہ اپجاؤ کی ساری صلاحیت رکھتے ہوئے اپجنے سے محروم رہتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ اگر وہ بے صبری کی حالت میں ہو تو وہ خدا کی سرسبز و شاداب دنیا میں ایک ٹھنڈ کی مانند سوکھا ہوا پڑا رہے گا، لیکن صبر کو اختیار کرتے ہوئے وہ اچانک خدا کی زمین میں اپنی جڑیں پا لیتا ہے اور بڑھتے بڑھتے بالآخر پورا درخت بن جاتا ہے۔ جب آدمی حقیقی معنوں میں صبر کا ثبوت دیتا ہے تو وہ بندوں کی سطح پر جینے کے بجائے خدا کی سطح پر جینے لگتا ہے۔ دنیا کی تنگیوں سے گزر کر وہ آخرت کی وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ بے معنی زندگی کے مرحلے سے نکل کر بامانی زندگی کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ صبر والا انسان ہی مومن انسان ہے۔ اسی کے لیے وہ ابدی انعام مقدر کیا گیا ہے جس کا دوسرا نام جنت ہے۔ انتقام نہیں۔ ایک صاحب ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایک گاڑی تھی جس کا لائسنس رسمی طور پر دوسرے کے نام تھا۔
کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کی نیت خراب ہو گئی. اس نے چاہا کہ کاغذ میں قانونی اندراج سے فائدہ اٹھا کر گاڑی پر قبضہ کر لے یا اس کے معاوضے میں ان سے کوئی بڑی رقم حاصل کرے. ٹرانسپورٹ کے مالک کے سامنے جب یہ بات آئی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی. وہ اپنے اس دوست کا جانی دشمن ہو گیا. اب اس کا ذہن ہر وقت ایک ہی سوچ میں رہتا، وہ یہ کہ اس شخص کو کس طرح مروایا جائے. انتقام کے جذبے نے اس کے ذہن کو جرائم کا کارخانہ بنا دیا. اب اس کو نہ اپنے کاروبار کی ترقی کی فکر تھی، نہ اپنے گھر کو بنانے کی. ساری فکر اس بات کی تھی کہ مذکورہ شخص کو کسی نہ کسی طرح ہلاک کر دیا جائے. اسی حال میں 6 ماہ گزر گئے. بالآخر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا. وہ اتفاقاً ایک مقام پر گیا ہوا تھا. ایک سڑک سے گزرتے ہوئے اس کے کان میں کچھ آوازیں آئیں. اس کو محسوس ہوا کہ یہاں کوئی تقریر ہو رہی ہے. وہ جلسہ گاہ کی طرف مڑ گیا اور وہاں بیٹھ کر تقریر سننے لگا. تقریر کرنے والا کہہ رہا تھا، انتقام لینے سے پہلے سوچ لو کہ انتقام کا بھی انتقام لیا جائے گا. تقریر کی سادگی نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا. وہ انتہائی غور کے ساتھ مقرر کی باتیں سنتا رہا جو بار بار مختلف مثالوں کے ذریعے اپنے نقطۂ نظر کو واضح کر رہا تھا. تقریر کے بعد جب وہ جلسہ گاہ سے اٹھا تو وہ دوسرا انسان بن چکا تھا. اس نے طے کیا کہ وہ انتقام کے ذہن کو ختم کر دے گا اور مذکورہ شخص کے معاملے کو خدا کے حوالے کر کے اپنے کاروبار کی ترقی میں لگ جائے گا. ٹرانسپورٹ کے مالک کو اب تک کام کا صرف تخریبی ڈھانچہ معلوم تھا. اب انہوں نے کام کرنے کا تعمیری ڈھانچہ دریافت کر لیا. ان کو معلوم ہوا کہ کام کرنے کا وہی ایک انداز نہیں ہے جس پر دوسرے اکثر لوگ چل رہے ہیں. کام کرنے کا ایک اور انداز بھی ہے اور وہ ہے دوسرے کے پیچھے دوڑنے کے بجائے اپنے پیچھے دوڑنا. مذکورہ شخص نے اب اسی دوسرے طریقے کو پکڑ لیا. انہوں نے 6 ستمبر 1983 کی ایک ملاقات میں کہا کہ اب وہ اپنے کو زیادہ پرسکون بھی پاتے ہیں اور زیادہ کامیاب بھی. ناگزیر برائی. مسٹر ڈی کے داس دہلی کے اعلیٰ ترین سرکاری افسران میں سے ایک تھے. دہلی کی ایک پوش کالونی مدھوبن میں ان کا بہت بڑا مکان تھا، مگر 3 اگست 1985 کو انہوں نے اپنے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی. ان کی اہلیہ مسز ہینا داس 1 بجے دن میں ان کے کمرے میں داخل ہوئیں تو ان کا مردہ جسم چھت کے پنکھے سے بندھا ہوا لٹکا تھا. موت کے وقت مسٹر داس کی عمر 56 سال تھی. وہ حال ہی میں دہلی ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین مقرر ہوئے تھے اور IAS کے اسکیل کا آخری مشاہرہ پا رہے تھے. اس کے باوجود مسٹر داس نے کیوں خودکشی کر لی؟ اس سلسلے میں ہم 2 اخباروں کی رپورٹ سے چند جملے یہاں نقل کرتے ہیں. پہلا اقتباس ہندوستان ٹائمز 4 اگست کا ہے اور دوسرا ٹائمز آف انڈیا 4 اگست کا ہے. A businessman friend of Mr. Das said the deceased bureaucrat was dissatisfied with many of the postings he got. He said that Mr. Das often used to say that he was always given insignificant and ordinary positions. He was also depressed because he felt that he was not being given his due in the Delhi administration. Mr. Das کے ایک تاجر دوست نے کہا کہ آجہانی افسر اپنی کئی تقرریوں پر مطمئن نہ تھے. مسٹر داس اکثر کہا کرتے تھے کہ ان کو ہمیشہ غیر اہم اور معمولی پوزیشن دی جاتی ہے. وہ غیر مطمئن بھی تھے کیونکہ وہ محسوس کرتے تھے کہ دہلی ایڈمنسٹریشن میں ان کو ان کی واجبی جگہ نہیں دی گئی ہے. اس دنیا میں کوئی شخص اقلیتی فرقے کا ہو یا اکثریتی فرقے کا، معمولی ملازم ہو یا اعلیٰ عہدیدار ہو، ہر حال میں اس کو کہیں نہ کہیں امتیازی برتاؤ کا تجربہ ہوتا ہے. امتیاز اس دنیا کی ناگزیر برائی ہے. اس دنیا میں کوئی شخص اس احساس سے بچ نہیں سکتا کہ اس کو وہ مقام نہیں دیا گیا جس کا وہ مستحق تھا. ایسی حالت میں عقل مندی یہ ہے کہ اس صورتحال کو گوارا کیا جائے، کیونکہ اس کو گوارا نہ کرنا آدمی کو یا تو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے یا خودکشی کی طرف. چھلانگ نہیں. A young man once came to a venerable master and asked, "How long will it take to reach enlightenment?" The master said, 10 years. The young man blurted, "So long?" The master said, "No, I was mistaken.
It will take you 20 years. The young man asked, Why do you keep adding to it? The master answered, Come to think of it, in your case it will probably be 30 years. یہ اقتباس فلپ کیپلو کے ایک مضمون سے لیا گیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک نوجوان شخص ایک بار ایک بزرگ استاد کے پاس آیا اور کہا، صاحب علم بننے میں کتنا وقت لگے گا؟ استاد نے جواب دیا، 10 سال. نوجوان بولا، اتنی لمبی مدت؟ استاد نے کہا، نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، تمہارے لیے اس میں 20 سال کی مدت درکار ہوگی. نوجوان شخص نے پوچھا، آپ مدت میں اضافہ کیوں کرتے جا رہے ہیں؟ استاد نے جواب دیا، بات کو سمجھو، تمہارے معاملے میں غالباً اس کو 30 سال لگ جائیں گے. جو مقصد عام رفتار سے 10 سال میں حاصل ہوتا ہو، اس کو آپ 10 دن میں حاصل کرنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چھلانگوں کے ذریعے اپنا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، اور چھلانگوں کے ذریعے سفر ہمیشہ اصل سفر کو طویل تر بنا دیتا ہے. چھلانگ لگانے والے کا انجام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چٹان سے ٹکرا جاتا ہے یا کسی کھڈ میں جا گرتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیچھے لوٹ کر کسی ہسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے جہاں وہ مدت تک علاج کے لیے پڑا رہے. اگر وہ عام رفتار سے چلتا تو وقت پر اپنی منزل تک پہنچ جاتا، مگر چھلانگ نے اس کو پیچھے ڈال کر اس کے سفر کو اور لمبا کر دیا. کسی کام میں دیر لگانا جتنا غلط ہے، اتنا ہی غلط یہ بھی ہے کہ آپ اس کو جلد پورا کرنا چاہیں. ہر کام کی تکمیل کا ایک وقت ہے، اور صحیح تکمیل وہی ہے جو اپنے وقت پر انجام پائے. دیر کرنا اگر سستی ہے تو جلدی کرنا بے صبری. اور خدا کی اس محکم دنیا میں دونوں بالآخر جہاں پہنچتے ہیں وہ بے انجامی کے سوا اور کچھ نہیں.